حضرت رابعہ بصری جو اس امت کی بہت بڑی ولیہ ہیں، انہوں نے اپنی تشریحات کے اندر اس بات کو سمجھایا۔ شعب الایمان کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، جس وقت انہوں نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا ما تعدون السخا فیکم، اے سفیان بتاؤ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے اس امت کے ولی گزرے ہیں، تو جس وقت انہوں نے کہا پوچھا سخاوت کسے کہتے ہیں، تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے نزدیک سخاوت دو طرح کی ہے، ایک سخاوت دنیا کے لحاظ سے ہے اور ایک سخاوت آخرت کے لحاظ سے ہے۔ کہنے لگے سنو، دنیا کے لحاظ سے سخاوت یہ ہے کہ فالذی یجود بمالہ، جو اپنا مال اللہ کے رستے میں قربان کر دے، سب کچھ لٹا دے، مال اللہ کے رستے میں دے دے، دنیا والے اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اور آخرت کے لحاظ سے سخاوت یہ ہے فَهُوَ الَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِهِ، جو اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں دے دے، آخرت والے اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اب یہ سخاوت کی جو تعریف حضرت سفیان ثوری نے کی، یہ سخاوت بھی کوئی معمولی نہیں تھی، بہت بڑی سخاوت تھی۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کہنے لگی اے سفیان، ٹھیک ہے تو نے سخاوت کی جو تعریف کی ہے، تمہارے لحاظ سے سخاوت یہ ہوگی، لیکن تو نے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس کے لحاظ سے تو نے تعریف کرنے میں غلطی کی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں سخاوت کسے کہتے ہیں۔ آپ فرمانے لگیں ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب الجزاء، فرمایا سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کسی جزا کی طلب کے لیے نہ کرو، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ تم اپنے رب سے پیار کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت جنت کے لالچ کی وجہ سے نہیں، حالانکہ جنت کی وجہ سے نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا شریعت کے اندر یہ منع نہیں، اس کی اجازت ہے کہ بندہ جنت کی وجہ سے، جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرے، تو شریعت نے اس پہ منع نہیں کیا، اس کی اجازت ہے۔ اور فرمایا جہنم کے ڈر سے وہ اللہ کی عبادت نہ کرے کہ اگر میں نے عبادت نہ کی تو جہنم میں بھیج دیا جاؤں گا، یہ دونوں چیزیں اس کے پیش نظر نہ ہوں۔ حالانکہ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا شریعت کا یہ تقاضا ہے، یہ منع نہیں۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں یہ ایک ہے جنت کا شوق اور ایک ہے جہنم کا خوف، یہ دونوں چیزیں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی کہ بندہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی جو محبت ہے رب سے اس کی جو محبت ہے، وہ محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جب کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، تو محبت مجبور کرتی ہے وہ اپنا سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کے بھی اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتا ہے، اور گرمی کے موسم میں اے سی کی ٹھنڈک چھوڑ کے بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ اسے نہ سردی رکاوٹ بنتی ہے، نہ گرمی رکاوٹ بنتی ہے، نہ دکان رکاوٹ بنتی ہے، نہ کوئی مجبوری اسے رکاوٹ بنتی ہے، نہ جنت کا شوق پیش نظر ہے، نہ جہنم کا خوف اس کے پیش نظر ہے۔ وہ سر اس لیے جھکا رہا ہے کہ اللہ کی محبت اسے سر جھکانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو رابعہ بصری کہتی ہیں یہ وہ محبت ہے کہ جس کا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے شدید قسم کا پیار کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کی وجہ سے محبت اور پیار کرنا یہ شریعت کے اندر منع نہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن فرمایا سخاوت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت
صحابہ کو اس محبت کا درس دیا تو میرے محبوب نے یہی جملے بولے کہ میرے صحابہ اللہ سے پیار کرو. کیوں؟ لما یغزوکم بہ من نعمہ، اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتوں کی غذا دیتا ہے، جو ہر لمحہ تمہیں نواز رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تم پہ ہر وقت اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اکثر اپنی دعا کے اندر یہ جملہ بولا کرتے تھے. حضرت داؤد کہتے ہیں رب ذوالجلال سے جس وقت دعا مانگتے تو کہتے اللہم اجعل حبک احب الی من سمعی و بصری و من الماء البارد. اے اللہ تو میرے دل میں اپنی محبت میرے کان سے بھی زیادہ کر دے. یعنی جتنی محبت مجھے اپنے کانوں سے ہے، کہ کان بندہ اپنے اعضاء سے کتنا پیار کرتا ہے، معمولی سی ہلکی سی تکلیف بھی اور ہلکی سی خراش بھی اپنے کسی عضو پہ نہیں آنے دیتا. تو حضرت داؤد کہتے ہیں میری محبت جو میرے کانوں سے ہے، میری محبت جو مجھے اپنی آنکھوں سے ہے، میری محبت جو مجھے سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے ہے، اللہ ان تمام کے مقابلے میں میرے دل میں تو اپنی محبت کو زیادہ کر دے. نہ اتنی محبت مجھے اپنے اعضاء سے ہو، نہ اتنی محبت مجھے شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے ہو. اللہ جتنی محبت میرے دل کے اندر تیری ذات کی ہو. اب سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی چاہت یہ کتنی شدید ہوتی ہے. حضرت داؤد ان چیزوں کا بیان کر کے گویا کہ کہہ رہے تھے اللہ کائنات کے اندر جس جس چیز سے محبت کی جاتی ہے سب کی محبت مغلوب ہو، اللہ تیری محبت سب کے مقابلے میں غالب ہونی چاہیے. میں تجھ سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار کروں، نہ مجھے اپنی ذات سے اتنی محبت ہو، نہ کسی خارجی چیز سے اتنی محبت ہو، جتنی محبت اے اللہ میرے دل کے اندر تیری ذات کی موجود ہو.